کانفرنس ہے آج، کس موضوع پر پریس کانفرنس کیا گیا ہے؟ جو موضوع آپ نے پوچھا ہے وہ دراصل 2 روزہ مدرسہ کا 8واں اجلاس ہے اور کانفرنس ہے، اور اس میں علمی سیمینار بھی ہے جس کا موضوع ہے معاشرتی بگاڑ، اسباب اور علاج۔ ہمارے معاشرے اور سماج میں جو آج خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، یہ بہت ساری خرابیاں ہیں، جس میں مخلوط تعلیم ہے، بچیوں کا آزادانہ اختلاط ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسلم خواتین جو بے روی کا شکار ہیں وہ ہے، نئی نسل اور جو منشیات کا استعمال ہے وہ ہے، معاشرہ میں جو ہے تعلیم کی کمی ہے، والدین اپنے اولاد کی تربیت سے جو غافل اور سستی برت رہے ہیں، اس طرح کی موضوعات ہیں۔ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے جو امن شانتی کی تعلیم دیتا ہے، صلح اور یکجہتی، اتحاد، یکسانیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی مسلمانوں کو تعلیم دیتا ہے۔ ان ساری چیزوں پر بحث ہوگی اور یہ سارے مسائل اس کانفرنس کے اندر، اس سیمینار کے اندر پیش کیے جائیں گے۔ تو یہی یہ موضوع ہے اس کا، اور اسی کے تحت یہ کانفرنس ہو رہا ہے، جس کے لیے ہم نے آپ حضرات کو زحمت دی ہے، اور آپ حضرات نے زحمت اٹھا کر ہماری دعوت پر لبیک کہا، اور آپ میڈیا کو کور کرنے کے لیے اور میڈیا میں ہمارے اس اجلاس، اس پروگرام کی تشہیر اور اشاعت کے لیے آپ نے ٹائم دیا ہے۔ ہم اس پر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مدرسہ کا نام مدرسہ اسلامیہ ہے، داگو نگر بھوارا میں یہ واقع ہے، اور یہ پروگرام 10 اور 11 مئی کو ہونے والا ہے۔ اس پروگرام کو لے کر عوام الناس سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ عوام الناس سے یہ اپیل ہے کہ لوگ جسم کے ساتھ، اپنے جان اور مال کے ساتھ ہمارا ساتھ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کرے، اور اس پروگرام سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہاں آئیں، تاکہ علماء، خطباء و مقالہ نگار کے مقالوں سے استفادہ کر کے ایک ایسا تصور لے کے جائیں، اور کہ اس سے ہماری اصلاح ممکن ہو سکے، ہم خود بھی اپنی اصلاح کریں، اپنے معاشرے اور سماج میں ان چیزوں کے تئیں لوگوں کے اندر بیداری پیدا کریں، یہی ہمارا مقصد ہے۔ جیسا کہ سیکریٹری صاحب نے بیان کیا کہ یہ اجلاس عام اور علمی سیمینار مدرسہ اسلامیہ راگھو نگر بھوارا مدھوبنی میں انشاءاللہ 10-11 مئی بروز سنیچر اتوار منعقد ہو رہا ہے، جس میں ملک اور پڑوسی ملک نیپال کے اسکالرس، علماء، خطبہ اور مقالہ نگار، رائٹرز آ رہے ہیں، اور وقت کے حساس موضوع پر وہ تقاریر کریں گے۔ اس میں مولانا صلاح الدین مقبول احمد مدنی، جو ایک زمانے تک یا ابھی بھی ایک عرصے سے تقریباً 40-42 سالوں سے کویت کے اندر ہیں اور دعوت و تبلیغ کے ادارے کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مولانا اصغر علی امام مہدی صاحب، جو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر ہیں، اور اسی طریقے سے بھوارے کی اور ضلع مدھوبنی کی مشہور علمی شخصیت مولانا عزیز رف فیضی صاحب بھی اس اجلاس کے ایک مجلس کی صدارت کریں گے۔ تو یہ 3 صدور ہیں ہمارے، اور اس میں پوری تندہی سے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ناظم عمومی صاحب حافظ صغیر احمد مدنی صاحب، اور یہ ادھر اجلاس کے کنوینر ہماری بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں مولانا انیس الرحمن اسلامی صاحب، اور صدر مجلس مولانا ضیاء الرحمن صاحب، اور دوسرے تمام اساتذہ اس اجلاس کو مثالی بنانے میں ہمتاً مشغول ہیں، رات دن اکٹھا کیے ہوئے ہیں، علماء سے رابطے ہو چکے ہیں، سب کی منظوری مل چکی ہے۔ انشاءاللہ ان کی آمد 10 مئی سے شروع ہو جائے گی، جمعہ کے دن سے، اور 9 تاریخ سے، اور جمعہ کے دن جو پہلا اجلاس ہوگا وہ سیمینار کا ہوگا، سنیچر کا دن 9-9:30 بجے سے لے کر کے 2 بجے تک یہ دن میں پروگرام ہوگا سیمینار کا، اور اس کے بعد عصر کے بعد بچوں کا پروگرام ہے، اور پھر رات میں ہمارے مغرب سے لے کر کے 12:30 بجے 1 بجے رات تک علماء کرام کے خطابات ہیں، ان کی تقاریر ہے۔ دوسرے دن ہو کر کے جو پہلی مجلس صبح 9 بجے منعقد ہوگی 1 بجے تک، اس میں جو فارغین بچے ہیں یہاں سے جو فارغ ہوئے ہیں تقریباً 150 کی تعداد ہے، اور یہ صرف اجلاس 17 سالوں کے بعد منعقد ہو رہا ہے، تو اس میں ان طلباء کے سر پر دستار باندھی جائے گی، اور جنہوں نے سند نہیں لیا ہوگا ان کو سند دی جائے گی، اور اس موقع پر طلباء کو، علماء کو ملت کے لیے وہ کیسے سودمند ہو سکتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، مدرسے سے فراغت کے بعد ان کو وہ لیکچر دیا جائے گا۔ اس میں خاص کلیدی خطبہ مولانا صلاح الدین مقبول احمد مدنی صاحب جو بڑے ذمہ دار باوقار عالم ہیں، ان کا بیان ہوگا، اور بھی پورا مہاراشٹر سے عالم آ رہے ہیں، ان کا بیان ہوگا، اور اس طریقے سے یہ ہماری جو بڑی اہم مجلس ہوگی اس کی صدارت مولانا عزیز رف صاحب کریں گے۔ پھر شام میں جو یہاں کے اولڈ بوائز ہیں، دوسرے دن عصر سے لے کر مغرب تک ان کی اپنی مجلس ہوگی، کہ وہ لوگ جو ہمارے فارغین مختلف خطے میں، ملک کے یا نیپال میں ہیں، وہ کیا کچھ کر رہے ہیں امت کے لیے، اصلاح کے لیے، انسانیت کے لیے، سماج کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں،
اور رات میں جو آخری خطاب ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ دیر رات تک چلے گا، 2 بجے تک چلے، جب تک چلے، کیونکہ اس دن خطبہ کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اس طریقے سے یہ 2 روزہ پروگرام جو ایک دم پیکڈ پروگرام ہے، جس کی 6 مجالس ہونی ہیں، صبح 9 بجے سے لے کر کے 1:30 2 بجے تک، پھر عصر سے لے کر مغرب تک، پھر مغرب کے بعد سے لے کر کے نصف رات تک، اسی طریقے سے سیکنڈ ڈے جو 11 تاریخ ہوگی ہماری اتوار کی، اس طریقے سے یہ ادھیویشن اور یہ اجلاس ہمارا 2 دن تک انشاءاللہ چلے گا۔